من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا فريق له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مبين له ولا ند له ولا ضد له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا ومأوانا وملجأنا وهادينا ومرشدنا وقائدنا محمد المصطفى أحمد المجتبى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وقال عليه الصلاة والسلام: اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه. حمد و ثنا کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام، قابل صد احترام محترم حاضرین و سامعین، دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ماہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے. اس مہینہ کے اندر حج جیسا عظیم فریضہ انجام ہوتا ہے جس میں مسلمانوں کا اتحاد، اتفاق اور مسلمان آپس کے اندر ان کا ربط ہوتا ہے. اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرتے ہیں: لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک کی صدائیں بلند کرتے ہیں. اور اسی ماہ ذی الحجہ کی 18 تاریخ کو خلیفہ سوم دوہرے داماد رسول حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے دردی کے ساتھ یہودی سازشوں کے تحت شہید کیا گیا. لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان تو دے دی، لیکن مدینۃ الرسول کے اندر خون ریزی کو برداشت نہیں کیا. اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، فوجیں نہیں بلائی، مدینہ کے اندر قتل و غارت نہیں کروائی، بلکہ اپنی جان پیش کر دی، مدینہ کے اندر خون ریزی نہیں ہونے دی.
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے نرم مزاج تھے، شرم و حیا کے پیکر تھے۔ گزشتہ جمعہ میں نے آپ حضرات کے سامنے ان کی عظمت، شان اور ان کی شہادت پر کچھ باتیں عرض کی تھیں۔ آج کے خطبہ جمعہ میں اخلاق عالیہ اور مسلمانوں کے اندر اتفاق و اتحاد کے بارے میں کچھ باتیں عرض کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ بارگاہ رب لم یزل میں دعا فرمائیں کہ پروردگار عالم مجھے حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کہنے سننے کے بعد خلاق عالم مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، صبر کرو اور دوسروں کو بھی صبر کرواؤ، اور آپس کے اندر ربط پیدا کرو، تعلق پیدا کرو، تاکہ اللہ رب العالمین تمہیں کامیابی عطا فرمائے، فلاح عطا فرمائے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ فرمایا وہ کامل مومن نہیں ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ نہ رہ سکے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اخلاق کے پیکر تھے۔ ایک دفعہ ایک یہودی نے قرض دیا ہوا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو، وہ لینے کے لیے آیا تو آ کر بڑی سختی سے مطالبہ کرتا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تجھے دے دوں گا قرض، لیکن پھر وہ آگے سے سختی کے ساتھ پیش آتا ہے اور نعوذ باللہ کہتا ہے کہ تمہارا تو خاندان کا خاندان ہی ایسا ہے۔ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، نبی کے جانثار پہرے دار، نبی کے اشارے پر تن من دھن قربان کرنے والے موجود ہیں۔ صحابہ اکرام کو غصہ آتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں، یہودی اگر مجھے مجلس رسول کا لحاظ نہ ہوتا تو میں تیری گردن اڑا دیتا۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عمر ٹھہر جا، اس میں قصور تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ میں نے اس سے قرض لیا ہے، اب یہ واپس لینا چاہتا ہے، تو اے عمر تو نے جو سختی کے ساتھ اس سے بات کی ہے، اب تو اس کا اب تو میرا قرض تو اتار، اور جتنا قرض میں نے دینا ہے اس سے کوئی زیادہ اس کو دے دے، تاکہ تیرے اس سخت کلامی کی وجہ سے اس کو رنج پہنچا ہے۔ کتنے بڑے اخلاق کے مالک ہیں میرے اور آپ کے نبی، اور آج ہم تھوڑی تھوڑی بات پر غصہ کر جاتے ہیں، اپنے مسلمان بھائیوں سے لڑ پڑتے ہیں۔ فرمایا اتفاق و اتحاد میں برکت ہے۔ کوئی صحابہ اکرام نے آ کر عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کھانا کھاتے ہیں لیکن شکم سیری نہیں ہوتی، پیٹ نہیں بھرتا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم شاید اکیلے کھانا کھاتے ہوگے۔ جی یا رسول اللہ ہم اکیلے کھاتے ہیں۔ فرمایا کٹھے ہو کر کھایا کرو، اتفاق کے اندر برکت ہے، کٹھے ہو کر کھاؤ گے تمہاری شکم سیری بھی ہوگی، پیٹ بھی بھر جائے گا اور اس کے اندر برکت بھی ہوگی۔ جہاں پر لڑائی ہو، دنگا فساد ہو،
وہاں سے برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، اللہ کی رحمت وہاں سے ختم ہو جاتی ہے، برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اللہ نے مسلمانوں کو اتفاق اور اتحاد کا درس دیا ہے۔ یہ دیکھ لیں، اللہ نے مسلمانوں کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، تاکہ جماعت میں سارے محلہ والے اکٹھے ہوں گے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے۔ اتفاق و اتحاد کی ایک نشانی اور عملی نمونہ نظر آئے گا، ایک دوسرے کے مسائل سنیں گے، ایک دوسرے کی خیریت دریافت ہوگی۔ پھر جمعہ کے لیے اللہ نے جماعت کو شرط دیا تاکہ آس پاس کے لوگ ایک جگہ اکٹھے ہوں، محلے والے، شہر والے اکٹھے ہوں، اور آپس کے اندر ان کا ربط پیدا ہو، اتفاق ہو، اتحاد پیدا ہو۔ پھر اللہ نے 2 عیدیں سال کے اندر دے دی کہ ان میں بھی مسلمان اکٹھے ہوں اور اپنی اتفاق اور اتحاد اور اپنی اجتماعیت دکھائیں۔ اور پھر اللہ نے حج کو مقرر کیا کہ حج کے اندر پوری دنیا کے لوگ آئے اور ایک جگہ اکٹھے ہو جائے، تاکہ مسلمانوں کی قوت، مسلمانوں کا اتحاد اور اتفاق دنیا دیکھے۔ اس لیے اتحاد اور اتفاق میں برکت ہے۔ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ اور ایک جگہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، اگر سر میں درد ہو تو پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے، اسی طرح ایک مسلمان کو تکلیف ہو تو سارے مسلمان بے چین ہو جائیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو اتفاق اور اتحاد کا درس دیا کہ امت کے لوگوں، آپس کے اندر اتفاق رکھو، اتحاد رکھو، اس کے اندر برکت ہے۔ اور اپنے اخلاق کو بہترین بناؤ۔ کوئی غصے والی بات کر جائے تو اس کو سہ جاؤ، پی جاؤ۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار مدینہ سے فرمایا کہ اگر تمہارے سے تمہارے حق چھین لیے جائیں اور تمہیں تمہارے حق نہ ملے تو تم کیا کرو گے؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم جنگ کریں گے، ہم اپنا حق واپس لیں گے۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاف کر دینا، درگزر کر دینا، کل قیامت کے دن حوض کوثر پہ آ جانا، تمہیں اللہ سے ساری کمیاں اللہ سے دلوا دوں گا، سارے حقوق تمہیں اللہ سے دلوا دوں گا۔ اس لیے اپنے اخلاق کو، اپنے معاملات کو اچھا بنائیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کامل مومن نہیں ہے جس کے اخلاق اچھے نہ ہوں اور جس کے معاملات اچھے نہ ہوں۔ صحابہ اکرام نے پوچھا، یا رسول اللہ، وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے اخلاق اور معاملات اچھے نہ ہوں؟ آمنہ کے لال نے فرمایا، ہاں میرے صحابہ، وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے اخلاق اور معاملات اچھے نہ ہوں۔ اس لیے اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ اخلاق اور اتفاق اور محبت کے ساتھ پیش آئے، حتیٰ کہ کفار کے ساتھ بھی اخلاق کے ساتھ پیش آئے۔ تمہارے وہ اخلاق کو دیکھ کر، تمہارے وہ اچھائی کو، تمہاری محبت کو دیکھ کر وہ مسلمان ہو جائیں۔ وہ جو پہلے واقعہ میں نے عرض کیا ہے کہ یہودی آ کر سختی سے مطالبہ کرتا ہے کہ میرا قرض واپس کرو، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ٹھیک ہے میں تیرا قرض دے دوں گا، لیکن پھر وہ سختی سے پیش آتا ہے اور سختی سے مطالبہ کرتا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اگر مجھے مجلس رسول کا لحاظ نہ ہوتا تو میں تیری گردن اڑا دیتا۔ تو آمنہ کے لال نے فرمایا، نہیں عمر، سختی سے پیش نہ ہو، بلکہ اس میں قصور تو میں محمد کا ہے کہ میں نے اس سے قرض لیا ہے، میں نے اس کا قرض دینا ہے، اس لیے تو نے جو سختی کے ساتھ اس سے بات کی ہے
اے عمر اب میرا قرض تیرے ذمہ ہے، تو اس کا اتار اور جو قرض دینا ہے اس سے تھوڑا سا زیادہ اس کو دے دے، تاکہ جو تیری سخت کلامی کی وجہ سے اسے تکلیف پہنچی ہے وہ زیادہ دینے سے ختم ہو جائے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق ہیں۔ جب اس یہودی نے یہ دیکھا کہ اتنے عظیم و شان اخلاق کے مالک ہیں، اتنے اخلاق کے مالک ہیں، تو وہ فوراً پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، کلمہ پڑھ لیتا ہے اور مسلمان ہو جاتا ہے، اور کہتا ہے واللہ اللہ کی قسم میں نے اپنی کتابوں کے اندر تورات زبور انجیل کے اندر میں نے اس نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی صفات پڑھی ہے کہ جو ان کے ساتھ جتنا زیادہ سختی سے پیش آئے گا، جتنا زیادہ سخت کلامی کرے گا، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کا آخری نبی وہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اتنا ہی اس سے اخلاق کے ساتھ پیش آئیں گے۔ جتنا کوئی سختی کے ساتھ پیش آئے گا، جتنی زیادہ سخت کلامی کرے گا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ جو ہے نرمی سے پیش آئیں گے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے اخلاق کے مالک ہیں۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک یہودی آتا ہے اور آ کر سلام کرتا ہے، سلام کی بجائے وہ اس طرح سلام کرتا ہے السلام علیکم، اس کا معنی ہے کہ تم پر موت طاری ہو، جس طرح آج ہمارے سیدھے سادے مسلمان السلام علیکم کی بجائے السلام علیکم کہہ دیتے ہیں، اس کا معنی ہے کہ تم پر موت طاری ہو۔ اگر ہم صحیح طرح سیکھ لے یا کوئی اس طرح کا مسلمان سلام کرے تو اس کے سلام کو ٹھیک کر دو، اس کو سمجھا دو میرا بھائی اس طرح سلام نہیں ہے بلکہ اس طرح سلام ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے میرے بھائی تو اس سلام کو ٹھیک کر لے۔ وہ یہودی بھی آ کر یوں ہی سلام کرتا ہے السلام علیکم، اس کا معنی ہے تم پر موت طاری ہو۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میری اور آپ کی اماں جان، محبوب کی محبوبہ، رفیقہ کائنات حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھی ہے۔ جب انہوں نے سنا تو فوراً فرمایا، اس یہودی کو جواب دیا السلام علیکم ولعنہ، تیرے اوپر موت طاری ہو، لعنت ہو۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نانا عائشہ اپنے جملے کو واپس لے، میں محمد تو اخلاق کا مالک ہوں، کوئی بات نہیں اگر اس نے مجھے کہہ دیا ہے تو۔ عائشہ اللہ پاک نرمی کو پسند کرتے ہیں، نرم گوئی کو اللہ رب العالمین پسند کرتے ہیں، اس لیے اس کے جس طرح اس نے سلام دیا ہے اس طرح جواب نہ دو۔ آمنہ کے لال نے اپنی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ کو روک دیا کہ اس کا فعل تھا، اس نے اس طرح سلام کیا ہے۔ اے عائشہ اللہ نرمی کو پسند کرتے ہیں، اس لیے سخت گوئی کو اللہ رب العالمین پسند نہیں فرماتے۔ یہ میرے اور آپ کے نبی کے اخلاق عالیہ ہے، اخلاق کے پیکر ہیں۔ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، فرمایا لوگوں اللہ نے مجھے اخلاق کا معلم بنا کر بھیجا ہے، اخلاق کا معلم بنا کر بھیجا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی بھی اس طرح سخت گوئی کرتا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کے ساتھ نرمی سے پیش آتے، اخلاق سے پیش آتے۔ یہ عظمت اور شان اللہ نے میرے اور آپ کے نبی کو عطا فرمائی ہے، اور آپ کے صحبت یافتہ پھر صحابہ اکرام پر بھی اس کا اثر ہوا، پھر رنگ چڑھا، صحابہ اکرام بھی بڑے اخلاق والے بنے۔ وہی صحابہ تھے جو اسلام لانے سے پہلے ایک دوسری کے کھوپڑیوں میں شراب پیا کرتے تھے،
لیکن جب دامن نبوت میں آئے، حضور علیہ السلام کی صحبت میں آئے، حضور علیہ السلام سے جو اللہ کا قرآن سنا، آپ کے فرمان سنے، تو پھر صحابہ اکرام پر ایسا اثر ہوا کہ صحابہ اکرام ایک دوسرے پر جان قربان کرنے والے بن گئے۔ ایک جنگ کے موقع پر صحابی رسول زخمی حالت کے اندر پڑے ہیں، ایک صحابی نے سنا کہ سسکیوں کی آواز آ رہی ہے اور پانی کوئی مانگ رہا ہے، وہ فوراً جا کر پانی کی کوشش کرتا ہے لانے کی، اور لا کر پانی کا انتظام کر کے اس صحابی کے پاس پہنچتا ہے۔ وہ صحابی جو ہی پانی پکڑنے لگتا ہے، ساتھ والا پانی مانگتا ہے، وہ صحابی کہتا ہے میری خیر ہے، یہ میرے مسلمان بھائی تک پانی پہنچا دو۔ وہ اس کے پاس پانی لے کر جاتا ہے، تیسرا صحابی پانی مانگتا ہے، وہ دوسرا صحابی تیسرے کے پاس بھیج دیتا ہے۔ اسی طرح 7 صحابہ کرام یا اس سے زیادہ صحابہ کرام پانی مانگ رہے ہیں، اور وہ صحابی لے کر جا رہا ہے، دوسرا تیسرے کے بعد بھیج رہا ہے، تیسرا چوتھے کے پاس بھیج رہا ہے۔ جب آخری صحابی تک پہنچتے ہیں وہ شہید ہو چکا ہے، پھر جو ہے چھٹے کے پاس پہنچتے ہیں وہ بھی شہید ہو چکا ہے، پھر 5ویں کے پاس پہنچتے ہیں۔ اسی طرح سارے کے سارے 6-7 صحابہ کرام شہید تو ہو جاتے ہیں، لیکن اپنے بھائی سے پہلے پانی نہیں پیتے۔ اپنی جان انہوں نے دے دی لیکن دوسرے بھائی سے پہلے پانی نہیں پیا۔ یہ اخلاق کس نے سکھائے؟ حضور علیہ السلام نے سکھائے۔ یہ آپس کے اندر رحم دلی، آپس کے اندر محبت اور پیار کس نے سکھایا؟ میرے اور آپ کے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ یہی صحابہ کرام تھے جن کی نسل در نسل ان کی لڑائیاں پہلے چلی رہتی تھی، لیکن حضور علیہ السلام نے آ کر ان کو ایسا محبت اور پیار سکھایا کہ پھر صحابہ کرام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں، اور جو ہے ایک صحابی آتا ہے اور آ کر حضرت ابو بکر صدیق سے کوئی بات کرتا ہے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے ہلکی سی کوئی چھڑی مار دیتے ہیں۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد اسے کہتے ہیں کہ تم مجھ سے بدلہ لے لے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کے لیے تجھے معاف کیا۔ وہ کہتے ہیں نہیں، تم مجھ سے بدلہ لے، یا مجھ سے بدلہ لے یا پھر میں جا کر یہی شکایت، یہی معاملہ حضور علیہ السلام کی مجلس میں رکھتا ہوں۔ وہ صحابی فرماتے ہیں اللہ تم پر رحم کرے، تم نے خود ہی تو مجھے یہ چھڑی ماری اور پھر خود ہی جو ہے مجھ سے بدلہ لینے کو کہتے ہیں۔ اب میں بدلہ لینا نہیں چاہتا اور خود جا کر حضور علیہ السلام کی مجلس میں جا کر اس کی شکایت لگانا چاہتے ہیں۔ اتنا ڈر تھا صحابہ اکرام کو اللہ۔ آج ہم کتنے مسلمان بھائیوں کو برا بھلا کہہ دیتے ہیں، کتنے مسلمان بھائیوں کی جو ہے دل شکنی کر دیتے ہیں، دل آزاری کر دیتے ہیں، اور ہمیں پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ اس لیے اپنی نیکیوں پر مان نہ کرے کہ ہم تو بڑے نمازی ہیں، ہم تو بڑے تہجد گزار ہیں، ہم تو بڑے شب دار ہیں۔ کل قیامت کا دن ہوگا، اگر وہ کوئی حق لینے والا آ گیا کہ اس نے میرا جو ہے دل دکھایا تھا، اس نے میری غیبت کی تھی، اس نے میری چغلی کی تھی، اس نے میرا فلاں حق کھایا تھا، تو تمہاری نیکیوں میں سے اسے نیکیاں دے کر جو ہے اس کے گناہ تمہارے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے، اور یہ نمازیں روزے یہ سارا کچھ جو ہے سارا کچھ دے کر اس وقت مسلمان خالی ہاتھ کھڑا ہو۔ اسی کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا غریب شخص ہے جو نمازیں بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، نیک اعمال بھی کرتا ہے، اور دوسرے مسلمان بھائیوں کے حق بھی ادا نہیں کرتا، حق بھی چھینتا رہتا ہے، کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کر لیا، کسی کو برا بھلا کہہ دیا، کسی کو مار دیا، کسی کو جو ہے اس سے کوئی حق چھین لیا۔ فرمایا یہ اس طرح بھی کرتا رہتا ہے، نماز روزے بھی کرتا رہتا ہے، کل قیامت کے دن اور پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن ادھر
سے اس کے حق لینے والے آ جائیں گے. کوئی کہے گا اس نے مجھ پر یہ ظلم کیا تھا, یہ حق لیا تھا, یہ حق لیا تھا. فرمایا کہ اللہ پاک اس وقت پیسے درہم دینار کچھ نہیں ہوگا, وہی نیکیاں اس کی جو ہے حقداروں کو دی جائیں گی, اور ساری نیکیاں دے کر وہ خالی ہاتھ کھڑا ہوگا. اس لیے اپنے معاملات کو, اپنے اخلاق کو, اپنے لین دین کو صاف ستھرا رکھیں, کیونکہ فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. فرمایا کہ کل قیامت کے دن ذرے ذرے کا حساب ہوگا. ذرہ کسے کہتے ہیں؟ علماء کرام فرماتے ہیں ایک سوئی کا جو نکا ہے جہاں سے دھاگا ڈالتے ہیں اس کے برابر ایک ذرے کو, اس کے بھی پتہ نہیں کتنے حصے کو ایک ذرہ کہتے ہیں, اس کے برابر بھی کل قیامت کے دن حساب و کتاب ہو. اس لیے اپنی نمازوں کو, اپنے عبادات کو فرمایا کریں اور پھر ان کو محفوظ بھی رکھیں. علماء فرماتے ہیں عبادات کرنا آسان ہے اور ان کو محفوظ رکھنا یہ بڑا مشکل ہے. اس لیے عبادات بھی کی جائیں اور ان کو محفوظ بھی رکھا جائے. ہر مسلمان بھائی کے ساتھ اخلاق سے پیش آئے اور اس کا دل نہ دکھائے, اپنے اڑوس پڑوس کا جو ہے خیال کرے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص مومن نہیں ہے, وہ شخص مومن نہیں ہے, وہ شخص مومن نہیں ہے. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کون شخص؟ آمنہ کے لال نے فرمایا کہ جس سے اس کا پڑوسی تنگ ہے, جس سے اس کا پڑوسی تنگ ہے یا اس کا مسلمان بھائی تنگ ہے. اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. اے دنیا کے لوگوں میں اخلاق کا معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں, میں اخلاق سکھانے کے لیے آیا ہوں. اور حضور علیہ السلام نے پھر اخلاق صحابہ کرام کو سکھائے. ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا, خاک سریا کر دیا, وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. وما علینا الا البلاغ. سنتے ادا